نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 23ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا ایک مرد مومن کے اعلان حق سے ہو رہی ہے جو شہادت کے بعد براہ راست جنت بھیج دیا گیا۔ تو جہانوں کے رب کا کلام ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا۔ اور اب وہ یہ سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے رزق دیا اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا سزا دے گا۔ شروع کیا ہاں جی۔ تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے، جہاں سے ہم آئے، جس کے ہاتھ میں رزق ہے کہ اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں، جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اسی کی بزرگی بیان کی جائے، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع و نقصان ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں، اور نہ زندگی کا اور نہ ہی موت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کس دن جانا ہے؟ قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ پچھلوں پہلوں سب کو ایک مقررہ دن میں جمع کرے گا۔ 40 سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، ہر وہ چیز اب غائب ہو چکی، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، پس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، بس بعض سورج کی طرف چلیں گے، بعض چاند کی طرف اور بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے، ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے، جس کے پاس میں نے واپس جانا، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے روزے رکھیں، اسی کی قربانی کریں، اسی کے لیے صدقہ خیرات کریں، اسی کی خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں، بندوں کے کام آئے، ہمارا سب کچھ اسی کی خاطر ہونا چاہیے، اسی سے ہم دعا کریں، اسی سے فریادیں کریں، مشکل وقت میں اسی کو پکاریں۔ یہ تمام امور عبادت کے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ اس کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے، یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا، چنانچہ میری بات سنو۔ یعنی سننے کی بجائے انہوں نے اس شخص کو مار ہی ڈالا۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی، قیل ادخلوا الجنہ، یعنی لوگوں نے اس کی بات کی قدر ہی نہ کی، نہ اس کی بات کو امپورٹنس دی اور نہ ہی مانی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی
لوگوں کی خیر خواہی کی تھی، انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت عطا کر دی، اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ محض ایک ہی چیخ تھی، پس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ یعنی بس ایک چیخ تھی جس سے ان کے سب کے دل ہی پھٹ گئے، اور جہاں وہ تھے وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یعنی انہوں نے اپنے خیر خواہوں کی کبھی قدر نہ کی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں سے کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی جو آسمانوں میں، زمین کی گہرائیوں میں ہر چیز جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ان کے اپنے نفسوں میں بھی، اور میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات عزیز العلیم بیان کی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سارے ستارے سیارے اسی نے اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو تخلیق کیا اور انہی کو وہ چلا رہا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو گیا۔ یعنی کس قدر باریک سا طلوع ہوتا ہے، پھر پورا چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے پھر باریک ہو جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے وہ کو چاند کو جا پکڑے، نہ ہی رات دن میں پہلے آنے والی ہے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے، دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کم کرتا ہے، دوسروں کا حساب کتاب غلطیاں زیادہ نکالتا ہے۔ لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ؟ نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی پہلی کشتی تو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن پھر ان کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں یعنی بڑے بڑے شپ بنے، اور ہم نے ان کے لیے ایک جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا، نہ ہی کوئی بچانے والا، نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ یعنی عین سمندر کے بیچ میں جب کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آ سکے گا، کوئی نہیں سمندر چھڑا سکے گا سمندر کی موجوں سے، تو سارے خطرات کو پار کرتے کرتے آخر کنارے جا لگتے ہیں۔ اس طرح ایک کشتی بھی ہوائی جہاز کی شکل میں مثلی ما یرکبون، تو وہ بھی کتنے خطرات سے گزر کر انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس میں انسانی کوششیں تو ہیں، لیکن اصل جو ہے فضل رب کا ہے کہ جو انسانوں کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچاتا ہے۔ مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس سے بچو جو تمہارے آگے تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا، تو جو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی عجیب لوجک ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، کچھ بندوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، جن کو کم دیا ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کرے، لیکن جو ساری نعمت پا کر بخل کرتے ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں بناتے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا۔ تو یہ اس کی مصلیت ہے، حکمت ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والے کو اجر عطا کرے۔
اور جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک تعلق پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور اگر ہر کوئی آزادی مطلب انفرادی طور پر ہی اپنی زندگی گزارے اور آئسولیشن بھی ہو جاتی ہے، تنہا بھی ہو جاتا ہے انسان، تو ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا، یعنی یہ اس بات کی نفی ہے۔ یعنی یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں لوگ کہ تم سری گمراہی میں پڑے، یعنی اچھی بات کرنے والے کو گمراہ کہا جا رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر ایک چیز کا جو ان کو پکڑ لے اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں۔ یعنی دنیا کے کاموں میں، آپس کی باتوں میں، خرید فروخت میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کوئی سیاست پر، کوئی بزنس میں، مجلسوں میں، بازاروں میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یکا یک قیامت آ جائے گی۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، یعنی گھر کے باہر ہیں تو گھر کے باہر ہی مر جائیں گے۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو سو یکا یک قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ یہ دوسرا سور پھونکنے کے موقع پر ہوگا۔ اور تیسرا نفخۃ بعث ہوگا۔ پہلے میں تو گھبراہٹ ہے، پھر بے ہوشی ہے یا ہلاکت ہے، اور تیسرے میں سب اٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو کچھ آج کمایا وہی کل سامنے آئے گا۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، یعنی جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا، جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا۔ یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جنتی اس منظر کو نہیں دیکھیں گے۔ یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا، تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک بڑی تعداد کو۔ لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً وہاں اپنی منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت و سجاوٹ، نمائش اور رائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا؟ ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے اور ہم سب سے حساب نہ اللہ تعالیٰ لے، آمین۔ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گی، یعنی بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے وہاں پہ۔ اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق ہو سکتا تھا، نسبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہ گیا اور وہ ہے دینی تعلق، اللہ کی خاطر جو تعلق ہے، کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور لیکن تم نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے حکم کو مانا اور اس کی پیروی کی، اس کے وسوسوں میں آ گئے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
اور یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، آج اس میں داخل ہو جائے، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ بولنا شروع کرے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھے۔ قیامت کے دن باقی عذابی انسان کے خلاف بولیں گے جس سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی نیکی کا کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف گواہی بھیجتے ہیں، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو، پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے پھریں گے، وہ بولیں گے۔ یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں جو ہے بڑا ذکر کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ جو اس کے عمل ہوں گے ویسے ہی سامنے آ جائیں گے جن کو وہ اپنی نیکی سمجھ کر بتاتا تھا۔ وہ نیکی نہیں، دراصل بدنیتی سے وہ اس نے کیا ہوگا غلط کام، تو وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے اور عذاب بول پڑیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی کہ کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہو کہ آپ اپنے کسی دوست سے، کسی مہمان سے کوئی بات کر رہی ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، کہیں سفر پر گئے، کوئی چیز دیکھی، اس میں فوراً ہی بچہ بول پڑے، نہیں مما ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، تو اس وقت انسان کو کتنی ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب ہمارے گناہ جو ہے ہمارے ہی عذاب اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ انسان نے یہ غلط کام کیے تھے۔ ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو بڑے نیکی کے کام کیے، لیکن ہمارے عذاب ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھے تو وہ کہاں سے دیکھیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ ایک نعمت بھی لے لے تو ان کی زندگی دوبر ہو کر رہ جائے۔ جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے، اور اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنے ہی واش روم میں آنکھیں بند کر کے چلیں، تو کیا آپ چل سکیں گے؟ یا کچن میں کام کریں آنکھیں بند کر کے، تو یہ ایک آنکھ کی جو نعمت ہے ہم اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ دن میں باقی اعضاء پھر بھی آرام کرتے ہیں، لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سارا دن چاہے پڑھ رہے ہیں، چاہے ویسے ہی کچھ دیکھ رہے ہیں، جب تک ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کرتی ہیں، لمحوں کے لیے بھی جھپکتے نہیں، لیکن پھر دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عذاب دینا، ان کی نافرمانیوں پر، ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ہم اسے ساکھ میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ہم سب کے سامنے کتنے بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے سامنے، یعنی اپنے والدین کو یا ساس سسر کو یا نانا نانی کو دیکھا ہو جوانی میں کہ وہ کس قدر ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو بیماریاں آ گھیرتی ہیں، ان کا حافظہ چلا جاتا ہے اور یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے منظر جو ہیں ہمارے لیے سبق دیتے ہیں۔ ان میں اگر ہم اپنا فیوچر دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ تو یہ جوانی سے بڑھاپے کا منظر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان سوچے کہ وہ نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں ادا کر رہے، ان اعضاء سے، اس زندگی سے اللہ کی عبادت کا کام کیوں نہیں لیتے۔ کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہاری اس طرح سے پکڑ ہو جائے؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہوا اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ یعنی زندگی سے مراد صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ دل کی زندگی مراد ہے، یعنی کیونکہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی کتاب سے، اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کا دل مر جائے گا نہ وہ قرآن پر غور و فکر کرے گا، نہ ہی تدبر کرے گا، نہ ہی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا۔
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہوں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں، ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں، ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں، اور پینے کی چیزیں بھی، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی؟ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یعنی آسمان کی پیدائش بڑا کام ہے، کہ یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا جس کو پہلی بار وہ خود پیدا کر چکا، لیکن اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے، اتنی طاقت، اتنی قدرت، حکمت، علم ہے اس مالک کا کہ اپنے کام کے لیے کسی سے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک کن کہنا ہے تو کام نے ہو جانا ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اسی کی طرح تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات مکی ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہے، جبکہ اس صورت کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے۔ البتہ اس صورت میں خاص عرب کے غلط عقیدے کی تردید ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس مناسبت سے حضرت نوح، حضرت لوط، موسیٰ، الیاس، یونس علیہ السلام کے واقعات مختصراً اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا، تو کفار مکہ کو بتا دیا گیا کہ مخالفت کے باوجود اسلام غالب ہی ہو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، قسم ہے سب باندھنے والوں کی، خوب سب باندھنا۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کون صف باندھتے ہیں؟ فرشتے۔ تمام کی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے۔ اس لیے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور سب میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد جا کر کیا کرتے ہیں؟ اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں کہ پچھلی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ اگلی صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جیسے اب یہاں پہ مجلس ہے تو آپ لوگ سارے بکھر کے بیٹھے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کا جو بکھر کے بیٹھنا ہے یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان جو ہے بکھر کے بیٹھتا ہے، وہ شیطان ہی انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ بکھر جاؤ، پیچھے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپ ہوتا ہے اسی طرح۔ تو اس میں فوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے، اگر خالی ہو تو اگلی صف کو کمپلیٹ کریں، اور اگر پچھلی صف میں سے اگلی صف میں کوئی انسان چلا گیا تو پھر اس سے پچھلی صف سے اگلی صف میں چلے جائیں، یعنی خلا جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو آپ سب جو سن رہے ہیں وہ آپ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں گے، اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہے، کیونکہ یہ سب بندی بھی ایک عبادت ہے، اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، آگے پیچھے مت ہو، یعنی آگے پیچھے ہو کر مت بیٹھو۔ ایک تو یہ ہے کہ گیپ فل کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں کھڑے ہونا،
یعنی پیر کے ساتھ پیر جوڑنا چاہیے جب صفے درست ہوں. تو فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا. یعنی ہماری صفوں کی جو اختلاف ہے وہ ہمارے دلوں تک جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ پہلے صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے. اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں زبردست ڈانٹنا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں. بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمان و زمین میں ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے. یعنی مشرقوں کا رب، یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بہت فرق ہوتا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی کا غروب ہو رہا ہوتا ہے، پھر جہاں ہمارا غروب ہو رہا ہوتا ہے کسی کا مشرق ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہوتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے. یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا تاروں کی زینت سے. یعنی یہاں خاص طور پر آسمان دنیا کا ذکر ہے. یعنی ہماری آنکھیں جس آسمان کو دیکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تاروں سے سجا دیا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے. یعنی آسمان میں جنات اور شیاطین نہیں چڑھ سکتے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں. دور بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو کیا ہوتا ہے، ایک تیز شعلہ جو ہے اس کا تعاقب کرتا ہے. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں جب وہ ستارہ ٹوٹ کے گرا ہوتا ہے تو کیا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیطان گرا ہے. اور آپ شہاب ثاقب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شیاطین کو مارنے کے لیے ایک گولا ان کے پیچھے پھینکا جاتا ہے. کیوں پھینکا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سنے جاتے ہیں. اور جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی اپنی پچھلی بات کو نہیں انہوں نے دہرایا. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مر گیا. یعنی وہ اس وقت ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا بڑا آدمی مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کہانوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں. ان کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں ہوتا. چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں لیزدار گارے سے پیدا کیا. بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہی حیران ہوتے تعجب کرتے ہیں، ان کا دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ دوسرے وہ لوگ جو نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، ان کو مذاق اڑاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے. اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہم جھٹلاتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جس کا وہ انتظار نہیں کرتے. اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی آپ کہہ دیں ہاں اور تم ذلیل ہوگے، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی تم وہ عبادت کرتے تھے.
یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی محشر میں حساب اور بدلے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جمع کیا جائے گا ان کو، ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ایک جیسے کام کرنے والے ہیں ان سب کو، جن کے عمل ایک جیسے تھے، جیسے شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ ہوں گے، زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ ہوں گے، اور شرک کرنے والے مشرکین کے ساتھ ہوں گے، جادوگر جادوگروں کے ساتھ ہوں گے، اور تکبر کرنے والے فرعون کے ساتھ ہوں گے، نماز نہ پڑھنے والے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پل صراط کے پاس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں۔ ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ یعنی اس آیت میں دائیں طرف سے آنے والے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بہت اچھے بن کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر، تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے ہیں۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا، اسے رسولوں کی تصدیق کی۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں، اور وہ عزت میں رکھے جائیں گے، یعنی عزت دی جائے گی ان کو، عزت کے سے رکھا جائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، اور سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے۔ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہوں گے۔ پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ یعنی دنیا میں جو ایک اس کا دوست ہوگا، کولیگز ہوگا، یا کوئی دوست ہوگا جس کا عقیدہ اس سے مختلف تھا، تو وہ کہے گا کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ وہ تو اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، اور وہ ہمیں بھی اس بات سے بھٹکاتا تھا، تو کیا ہم ذرا اس کو دیکھیں؟ بس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے۔ یعنی وہ دوست جو جنت میں ہے، ایک دوزخ میں ہے، تو جنتی دوست کہے گا، اس کو جھانک کے دیکھے گا کہ وہ دوزخ میں ہے، اس کو کہے گا قریب تھا کہ تم دنیا میں مجھے بھی تباہ و برباد کر دیتے۔ اس لیے دوستوں میں سے ایسے دوست بنانے چاہیے جو ایمان میں ہوں۔ اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں سے ہو جاتا، یعنی تو میرا بھی عقیدہ تم خراب کر دیتے، میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت ہوتا۔ تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں؟ یقیناً میری یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ یعنی یہاں کہا گیا عمل کرنے والے عمل کریں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ یعنی جو لوگ جنت چاہتے ہیں تو انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے، عملی قدم اٹھانے سے ملتی ہے۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا طہور کا درخت؟ طہور کا درخت کون سا ہے؟
زقوم کا درخت جو ہے وہ تھور کا درخت ہے، اور اس کے اتنا یہ کڑوا ہوتا ہے کہ ایک قطرہ اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ پورا کا پورا جو ہے سمندر کڑوا ہو جائے اور کوئی دنیا کی چیز ہم کھا نہ سکیں۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے؟ یہ تھور کا درخت یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ اور آپ دیکھیں جب ہم کریلے کھاتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں نا، تو کڑوی چیز کھا کے پیاس زیادہ لگتی ہے، تو اس وقت جب اللہ معاف کرے زقوم کا درخت اس قدر کڑوا ہے، اس کے بعد جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو وہ پیاس کی شدت سے پانی مانگیں گے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ پیپ دی جائے گی پینے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہیں، یعنی دیکھنے میں بھی وہ بھیانک ہے، اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہے، نہ ہی اس کی شکل اچھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو مخصوص شکل دی ہے، ایک مخصوص رنگ دی ہے، ایک ٹیکسچر دیا اور ذائقہ دیا اور جو ہے اس کو ایک خوشبو دی ہے، تو کتنا کچھ اس کے ساتھ ہے، لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا، اس کے کھانا بھی بھیانک اور اس کا دیکھنا بھی بھیانک۔ پس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ جب ان کو کچھ اور نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ بھوک کی شدت سے پھر اسی کو کھانا پڑے گا۔ پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے، یعنی اصل میں انسان جب کڑوی چیز کھا لیتا ہے تو پیاس بڑھتی ہے، تو پھر پانی ان کو کیا دیا جائے گا؟ کھولتی ہوئی پیپ یا کھولتا ہوا پانی۔ پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے، اور بلا شبہ ان میں سے ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے، سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے کہ جو خالص کر دیے گئے۔ اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اس کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کون سا دل ہے؟ سلامتی والا دل، جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ یقین بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ پھر اس کو فائدہ بھی اس کو ہوگا۔ تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اوف رابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو۔ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے، بندوں سے اچھا صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا، ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے کہ جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو، جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے آپ ایگری نہیں ہوتے، اور ان سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور ان میں بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، استاد بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اگر ہم بدلہ لینے پر ہی آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے تو اس سے بھلائی تو کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اللہ کی خاطر یہ چیزیں چھوڑ دیں، کسی نے ہمیں کوئی اذیت دی ہے، کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے، تو جب ہمیں اللہ کے آگے حاضر ہونے کا یقین ہوگا تو وہ یقین جو ہے ہمیں یہ سب کچھ معاف کرنے کا حکم دے دے گا۔ تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کر دیتا ہے، اپنے دل کو سلامت والا رکھتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، تو خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے
تو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی یعنی اس کو کوئی اچھا مشورہ دو۔ ایک اور روایت میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے خیر خواہ رہو، اور پھر جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے تو تم کیا کہو؟ یرحمک اللہ کہو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو اسی لیے خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے صرف شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کوئی ایسا انسان آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتا ہوگا، آپ جب بھی اسے ملیں گے آپ کو ملتے ساتھ ہی سلام کے بعد آپ سے شکایت کرے گا، کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں شکایت کرے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو، دل سلیم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ اذا جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والے دل لے کر آئے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں، یعنی میلے پر جانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے آگے پتہ چلے گا۔ چنانچہ وہ ان سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا، اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے، پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے لاؤ میں پھینک دو۔ یعنی وہ میلے میں جب چلے گئے پیچھے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بتوں کو توڑ دیا تھا، اور ایک بڑا جو بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ اب وہ آ کے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہی لڑکے کی سازش ہے، یہی ہمیں اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے تو اس لیے مارا ہے کہ ان کی پوجا نہ کوئی کرے، میری سارے پوجا کرے۔ تو ان کو تو ایک دم سے ان کے دل کو کلک کی یہ بات کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے ایک الاؤ تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے اسے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چال ان کے خلاف چلی۔ اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی، انہوں نے یعنی اپنی قوم قبیلے اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے قبیلہ چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے تو گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں بزرگ خواتین نماز، روزہ، عبادت ہر چیز کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے، کچھ نہ کچھ ان پر اپنی وہ جو ہے ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا کرنا انسان کے صالحین میں شامل ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو افضل انسان کون ہے یا بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اپنے شر سے دور کرتا ہے ان کو۔ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، ربی حبلی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم۔ اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا تھا، رب کی خاطر ہجرت کر کے نکلے تھے، تو رب نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر دے۔ بہترین طریقے سے دعا کی گئی، اشارہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل عطا کیے تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب وہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا مشورہ کیا تھا؟ اس لیے نہیں کہ ان کی رائے کی طرف رجوع کریں، بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ مینٹلی تیار ہو جائے ان کا بیٹا، اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لے اور والد بھی مضبوط کر لیں، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کر کے تیار کریں گے، اور پھر یہ کہ اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، تو آپ جس میں مجھے کفن دیں، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی، ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دے دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلام ہے ابراہیم پر، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وَاجْعَلْ لِسَانِ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، یعنی بعد میں آنے والوں میں بھی میری سچی ناموری بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی، ان کی تعریف پیدا کر دی۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا، جیسے فرعون، حامان، قارون اور پھر نمرود، جسے رسولوں کے بہت سے رسولوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بری زبان ہے، یعنی سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی اچھی شہرت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتی ہے، تو یہ انسان کی زبردستی جو ہے اپنا آپ نہیں انسان منوا سکتا، زبردستی شہرت نہیں انسان حاصل کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو وہ شہرت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے عیسائی، یہودی سب جو ہے اپنا یعنی ان کی تقلید کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ان کے فالوور، لیکن عیسائی اور یہودی بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے اس کی۔ تو کسی نے کہا، نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے، اور یہ شہرت ایسا نہیں ہوتا کہ ایک یا دو دن پہلے یا ایک یا دو دن کی بات سے بن جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی۔ جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے جائے، مثلا کوئی جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے، یا رمضان میں فوت ہو جاتا ہے، یا شب قدر میں فوت ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی تھی جو اس کے کام آ گئی، اللہ سے راضی ہو گیا جو موت اس کو اس دن نصیب ہوئی۔ پھر ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے رشتہ دار، بچے، سب، اب ہر ایک کے بارے میں آپ امیجن کریں، اور آپ کو ایک ان کا خیال آتے ہی آپ کو جو چیز آپ کے سامنے آئے گی، کوئی اچھی آئے گی یا بری آئے گی، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کا نام پکارا جاتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اثار دنیا میں کیسے چھوڑ کے جائیں گے، کیا ہمارے اثرات اچھے ہوں گے یا برے، کیا کسی کے دل میں ہمارا خیال آتا ہے
تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے اچھی سوچ آتی ہے یا بری سوچ آتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت پھیل جاتی ہے، اور اگر آسمان والی شہرت بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے۔ یعنی دنیا میں جو ہے ہم جو چل پھر رہے ہیں جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان سکتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے۔ تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس معاملے میں کوشش کرتا رہتا تھا، یعنی کوشش کر کے اطاعت کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا 3 دفعہ واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی، دوسرے کی مذمت کی، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں سے جاری کرتے ہیں، یعنی خیر یا شر ہماری زبانوں سے ادا ہوتا ہے نا، لیکن کون کروا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے انسانوں کے منہ پر، انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر ہوگا یا شر اس کو القاع کر دیتے ہیں، اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ رائے دیتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جائے وہ پھوٹ کر باہر نہ نکلے؟ جب آپ دل کے اچھے ہوتے ہیں، جب آپ نیت کے اچھے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس وقت آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ایفرٹ بھی بڑی ہو جاتی ہے اور نیک شہرت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل عطا فرمائے۔ اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر سری ظلم کرنے والے بھی، یعنی انبیاء کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں، لیکن جو نیک ہوئے وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہوں گے، اور جو برے ہوں گے ان کو انبیاء کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ ان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے۔ فاجر متقی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے اپنے خسائر ہوتے ہیں، اسی بنا پر انجام ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق بھی جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو؟ سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ بال کون تھا؟ بت کا نام تھا۔ اللہ کو جو تمہارا رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کو بھی رب ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا۔ اس سلام ہے الیاس پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً ان پر سے صبح کو گزرتے اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی ان بستیوں سے ہم گزرتے ہیں تو کیا ان بستیوں کو دیکھ کر ہم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے کوڑا ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا، اور چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یعنی جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی نافرمان تھی، سرکش تھی، تو یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا، لیکن اب بھی یونس علیہ السلام کو
یہ حکم نہیں ملا تھا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم آئے بغیر ہی انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، لیکن وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرتے، کس طرح سے استغفار کی تھی انہوں نے؟ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے اگر وہ وہاں پہ استغفار نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتے قیامت کے دن تک وہ ان کی قبر بن جاتی تھی۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹلے زمین میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ بیمار کیسے تھے وہ؟ ہاں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں ایسڈ تھے نا، ایسڈ نے کیا کیا تھا، ان کے سکین کو جلا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی جگہ پہ لا کھڑا کیا تھا؟ ایسی جگہ پہ ان کو چھوڑا گیا تھا، مچھلی نے ایسی جگہ پہ ان کو نگلا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا کہ جہاں پہ ایک بیل تھی۔ یعنی وہ بیل کس کی تھی؟ ہاں، کدو کی بیل تھی۔ اور ہم نے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے۔ سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ سو آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کی اور وہ موجود تھے؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا۔ یعنی اللہ اور جنوں کے درمیان کیا رشتہ انہوں نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اور جنوں سے ملاپ سے فرشتے پیدا ہوئے، تو انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا۔ بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے گئے بندے۔ پر یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم سب بستہ رہنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے کچھ محدود سے کام بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اپنے بندوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے گئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلدی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا، یقیناً وہ وہی ہیں جن کی مدد دی جائے گی، جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں دیکھتے رہیں، پر جلدی وہ خود بھی دیکھ لیں گے، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ کہ جب وہ ان کے سین میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، پر جلدی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی جو مسجد کے اختتام پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس لیے حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ صاد مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہ تھے لیکن اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے تو ہم انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔
یعنی پھر ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کر لیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ حقیقت بتاتے تھے کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ تو ابو طالب نے آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں انہیں بہتر چیز کی دعوت نہ دوں؟ انہوں نے پوچھا کیا بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس سے سارا عرب سرنگو ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھا، لیکن تمام قریش اس وقت ناراض ہو گئے۔ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی، یہ صورت کی شروع کی آیات۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا، ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے، یا آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔ یہ تو جتھوں میں ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخو والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے قوم لوط ایکا والوں نے یہی جتھے تھے، یعنی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کی انتظار کر رہے تھے جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حساب جلدی کر دے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں انسان کو خیر ہی مانگنی چاہیے، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ دنیا میں عذاب مانگا اپنے لیے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ شکر گزار بنا دیا۔ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی، اور زبور کو وہ پڑھتے، ان کے لیے بہت آسان اس کو پڑھنا بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور زین کسنے جانے تک انہوں نے پوری جو تھی انہوں نے اپنی زبور پڑھ لی ہوتی تھی، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھاتے تھے، یہ بھی ان کی خاص خصوصیت تھی۔ بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے جمع کیے گئے سب کے سب اس کے ساتھ رجوع کرنے والے تھے، یعنی راتوں کو بھی عبادت کرتے تھے، دن کو بھی تسبیحات کرتے تھے۔ رات کو تو پرندے نہیں تسبیحات کر سکتے تھے، لیکن رات کو وہ خود عبادت کرتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی تھی۔ وفصل الخطاب، یہ بھی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلے کی صلاحیت ہو، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو اس میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے، کہ ایک بہترین بیلنس تھا ان میں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے، اور دین میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور بے انصافی نہ کرے، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کمرے میں عبادت کر رہے تھے، تو کھڑکی سے کوئی اچانک آ جائے تو کیا ہوگا؟ انسان ڈر جائے گا نا، تو وہ بھی ڈر گئے، لیکن وہ کیا تھا؟ ایک فیصلہ کروانے اپنا آئے تھے، یقیناً یہ میرا بھائی ہے۔ اب فیصلہ کیا تھا؟ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو اسے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو۔
اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا۔ اس نے رجوع کیا۔ یعنی یہ ہوتے ہیں نیک بندے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو جو وہ مسئلہ آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی، ایک آزمائش تھی، اور ایک ایسی بات تھی جو وہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو یاد کرائی۔ جب ان کو یاد آئی تو فوراً ہی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ یعنی فیصلہ بھی کسی کے درمیان کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، اس پر بھی پکڑ ہے اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو۔ اور ہم نے آسمان کو زمین کو دونوں کے درمیان بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ زندگی کھانے پینے اور عیش و عشرت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اگلی کمائی کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے۔ یعنی آگے ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں، آگے کیا بھیجنا ہے، اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یعنی پرہیزگاروں فاجروں دونوں کا انجام برابر ہو جائے گا، دو طرح کے لوگوں کو ایک ہی جگہ کھڑا کر دیں۔ اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کا کیا ہوگا؟ برا۔ تو جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا، اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں یا رہنمائی کرنے والی ہیں یا شر و فساد سے پھیرنے والی ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ، اور اسے بڑی اور کوئی برکت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گٹھلیاں کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ، اس کے ساتھ دلوں کو تحریک کرو۔ آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ ہر صفحے میں کوئی ایک قابل غور بات ضرور آپ کو پتہ چلے، یا ہر رکوع میں پتہ چل جائے، یا ایک ربع میں ضرور ایک اچھی بات سمجھ لیں، یا نصف میں یا ایک جز میں کوئی ایک اچھی بات قرآن سے ضرور حاصل کریں۔ خالی پڑھتے ہی نہ جائیں، پڑھنے کا بھی ثواب ہے لیکن سمجھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ روزانہ ایک قرآن سنتی ہیں، کیا اپنے لیے کوئی لے کے جاتی ہے یہاں سے کوئی چیز، یا گھر جاتے ہی آپ سارا کچھ بھول جاتی ہیں کہ کیا سن کے آئی ہیں؟ ایسے ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے آج کیا سیکھا ہے تو آپ بتا سکیں گے کہ یہ باتیں ہم سیکھ کے آئے ہیں۔ یہ اپنے غور و فکر کیا کریں، یعنی جو بھی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اس پر غور ضرور کیا کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں اوجھل ہو گئے۔ تو یہاں پر خیر کا لفظ جو ہے وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی پیشانیوں کے ساتھ خیر کو باندھ دیا، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اس کے مالکان کی اس پر مدد کر دی گئی، اس لیے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس لیے برکت کی دعا کیا کرو اس کے لیے، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کسی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے۔
اسی طرح گھوڑے دعا بھی کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، دعا کیا کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا تو مجھے اس کے اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ ظاہر ہے جانور ہے، گھوڑے ہیں، ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی، جا کر لوگ خریدتے ہیں اور پھر جو خرید لیتا ہے اسے پھر اپنے مطابق سدھارتا ہے، اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا سدھایا ہوا کسی اور کے کام نہیں آتا، اور انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور بلا شبہ یقینا ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی، ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ پہلے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی گئی تھی، اب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی گئی۔ انہوں نے پینے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا تھا جو پورا نہیں تھا، یعنی وہ جس میں یہاں پہ کیا گیا نا، کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا گیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی، ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہماری عطا ہے سو احسان کرو یا روک رکھو کوئی حساب نہیں، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی تو یہ سلیمان علیہ السلام کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ جو بہت امیر تھے، لیکن ان کی امیری اور حکومت نے ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کیا، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اب دیکھیں بالکل اپوزٹ لائف ہے، ایک طرف بادشاہت دکھا دی گئی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یعنی مال و دولت میں بھی اونچے ہیں، حکومت بھی ان کے پاس ہے، بادشاہت ہے، اور دوسرے طرف اب ایوب علیہ السلام جو کہ بالکل ہی یعنی بیماری کی حال میں ہے۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا۔ یعنی بعض بیماریاں جو ہیں وہ شیطان کی لگائی گئی ہوتی ہیں۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیا، اس کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی ان کو ایسی بیماری دی گئی جو شیطان کی طرف سے، یعنی وہ ایسی بیماری ظاہراً طور پر وہ بیماری ہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ شیطان کی لگائی گئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ایک پانی کی جو نہر جاری کر دی ان کے لیے، تو اس سے ان کو صحت یابی مل گئی۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اسے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا بہترین بندہ تھا، لیکن وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ کون؟ ہاں، اور کسی وجہ سے انہوں نے کوئی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قسم نہ توڑو بلکہ وہ کام کر لو۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال یہاں پہ اسی لیے بیان کی گئی کہ یعنی اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ یعنی اب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کر دیا گیا۔ یعنی جسمانی قوت بھی اور دماغی قوت بھی اور سمجھ بوجھ بھی ان میں زیادہ تھی، لیکن ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسوع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے۔ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہے۔ یعنی آپ یہاں ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اب جہاں ہم بیٹھے ہیں اور جہاں پہ مکہ اور ہمارے درمیان کا فاصلہ۔ اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، کوئی باب صلاۃ ہے، کوئی باب ریان ہے، کوئی باب جہاد ہے، کوئی باب صدقہ ہے،
کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس نے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی ایک صدقہ ہم کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ہے، لیکن آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا؟ 18 گنا۔ یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، اور وہ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کس میں؟ جنت میں۔ وہ ان میں بہت سے پھل و مشروبات طلب کرتے ہوں گے، ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں داخل ہوں گے سو بہت ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے بدلہ، سو اسے وہ چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں ہیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک جنتی اور ایک دوزخی۔ جنتیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور ادھر ان کو گھسایا جا رہا ہے، مار کے پھینکا جا رہا ہے۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے جائے قرار۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا بس اس کو آگ میں دگنا عذاب زیادہ ہے دے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں آپ بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جن کا نام ہم بدترین لوگوں میں لیا کرتے تھے، برے لوگ خیال کیا کرتے تھے، تو وہ تو دوزخ میں نظر نہیں آ رہے۔ کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی تھیں؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، وہ آسمان و زمین کا ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو، مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں کہ جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں، اس میں اپنے روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ بس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اسے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے، یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا ہے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی پیغمبر جو ہے بناوٹ نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے، ان کا کلام بھی، ان کا رہن سہن، لباس، کھانا پینا بھی۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو اور اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم میں سے ہے۔ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔
سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ قریش مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن دیوی دیوتا کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس سورہ میں ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لیے ان کے مظالم جب بہت زیادہ بڑھ گئے مسلمانوں پر تو اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ نیز اللہ نے کفار قریش کو سخت سزا کی وعید بھی سنائی، اور اس کے بعد اس میں مختلف نبیوں کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے۔ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے ہو، اس کی رضا چاہنے کے لیے ہو۔ لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا۔ اور تمام انبیاء کا وصف کیا تھا؟ اخلاص کے ساتھ کام کرنا۔ اس لیے انہوں نے کہا میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ضرور منتخب کرتا ہے۔ وہ پاک ہے وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو، یہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا۔ اس نے تمہارے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر و مادہ اتارے، وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کب؟ قیامت کے دن۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ کیا یہ اچھا ہے یا جو شخص مطیع فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کیا وہ لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت و عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آپ کہتے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی دنیا میں نیکی کی، بڑی بھلائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی نیکی کا فائدہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کے دیا جائے گا، اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ ان کا جو اجر جو ہے چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی بہت بڑی مقدار میں ان کو اجر ملے گا۔ صبر کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل کرنے پر صبر، یعنی ان احکامات پر جب ہم عمل کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو رشتہ دار ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی آ گئی ایمان والی،
ایسے ہوتا ہے نا. تو ان باتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دینا. تو ان باتوں پر جب ہم صبر کریں گے تو ان کا جو صبر کا جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ چلو بھر بھر کے دے گا اس کو. روایت میں آتا ہے دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے ترازو میں رکھا جائے گا، نہ ہی نامہ اعمال کھولا جائے گا، بغیر حساب کے ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا. یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. تو ایسا ہی اجر ملتا ہے جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں. یعنی جو مصیبتیں بھی ہم پر آتی ہیں اگر ہم ان پر بھی اجر پانا چاہتے ہیں تو صبر کریں. یعنی اگر ان کو ہم پلٹ کر جواب دے دیں گے تو ہمارا اجر ختم، ہمارا صبر ختم. جواب نہیں دینا. یعنی کاش دنیا میں ہم پر جو مصیبتیں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصیبتیں مانگی جائیں گی. بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے. کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل ہوتی ہے، کبھی روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ. تو ایسی ساری چیزیں انسان میں امتحان ہے یہ. یعنی آپ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی نیند آ رہی ہوتی ہے. تو ان ساری باتوں پر صبر جو ہے، پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اس سے مغلوب نہ ہو، تو یہ صبر ہے. تو اس صبر پر کیا کہا گیا کہ چلو بھر بھر کے جو ہے ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس کے لیے میزان بھی نہیں رکھا جائے گا. ان کو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اس صبر پہ کیا ہوگا، ان کو فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صابرین میں سے اٹھائے. آپ کہہ دیں یقیناً مجھے حکم دیا گیا کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہوں، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں. آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناکی دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آپ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. سن لو یہی کھلا خسارہ ہے. اس کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے بھی. یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو بس مجھ ہی سے ڈرو. اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. سو میرے بندوں کو بشارت سنا دیں. جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہی لوگ عقل مند ہیں. تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے. کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس اس کے لیے تباہی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے. یعنی یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی شرح صدر کب ہوتا ہے؟ کس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، جہالت چھوڑ کر علم کے راستے پر آ جاتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دوام حاصل کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں، دل سے کینہ نکال دیا جاتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی بچوں کو سے پیار نہیں کرتے تھے۔ یعنی دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم نے کمایا کرتے تھے، تم ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی ہے کہ جس کے کتنے سارے آقا ہیں، اور ایک آدمی ہے ایک آقا کی فرما برداری کرتا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے ایک اللہ کو ماننے والا اور بہت سارا خداؤں کو ماننے والا وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ اس میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ تو یہاں پہ جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک دینار یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت رکھی تو وہ بھی واپس کر دی جائے، لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، ہمیں روزے رکھنا آسان فرما دے، ہم سے نیک اعمال کرنا ہم پر آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے، جھوٹ کی بیماری سے محفوظ فرمائے، کفر و شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم نہیں جانتے کس باتوں میں ہم شرک کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں شرک کی بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ اپنے لیے اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ جو دنیا میں بھلائیاں ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ تو ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ جن کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرمانا۔ اس محفل میں کسی بھی انسان کو ایسے نہ جانے دینا، اللہ ان کی جھولیاں بھر کے ان کو اس محفل سے رخصت کرنا۔ اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما دے، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ اس دنیا میں ہم جیسی بھی زندگی بسر کرے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دینا۔ اللہ ہمیں صابرین میں سے اٹھانا، اللہ ہمیں صالحین میں سے اٹھانا، اللہ ہمیں گمراہ کرنے والوں میں سے نہ اٹھانا۔ اللہ ہمیں اس وقت جو ہے ہماری اس وقت کی جو ذلت ہے قیامت کے دن کی ذلت اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اللہ اس وقت ہمیں راحت، ہماری جو بے چینیاں ہو، ہمیں پریشانیاں ہو اس وقت اللہ ان کو ہماری پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دینا۔ اللہ دنیا میں بھی جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے۔
اللہ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے۔ اللہ جو بچوں کی پریشانی لے کر ادھر آئے ہیں اللہ ان کے بچوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بیٹیوں کی رشتوں سے پریشان ہے اللہ ان کو اچھے بر عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا چین بنا دے۔ اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔